السلام علیکم. تھرڈ ایئر کلاس بچوں، آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ کیا ہے. ایکسپیریمنٹس میں کیا کرتے ہیں دا ریسرچر کی اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. ان ایکسپیریمنٹس دا ریسرچرز مینیپولیٹ انڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ دین آبزرو دا ایفیکٹس آف دیٹ مینیپولیشن آن ڈیپینڈنٹ ویریبل وائل ہولڈنگ آل ادر ویریبلز ان کنٹراسٹ. ایکسپیریمنٹس میں تجرباتی طریقے میں کیا کرتے ہیں؟ تجرباتی طریقے میں ریسرچر مینیپولیٹ کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل یعنی آزاد متغیر کو، اینڈ دین آبزرو دا ایفیکٹس، اور دین جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں اس کے ایفیکٹس کو، آف دیٹ مینیپولیشن اس تبدیلی کے اثرات کو، آن ڈیپینڈنٹ ویریبل تابع متغیر پر، وائل ہولڈنگ آل ادر ویریبلز ان کنٹراسٹ، جبکہ ادر تمام جو ویریبلز ہوتے ہیں ان کو ہولڈ آؤٹ کر لیا جاتا ہے، کنٹرول کر لیا جاتا ہے. اسی کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتے ہیں. بچوں، آزاد متغیر سے مراد وہ متغیر ہوتا ہے جس کو ریسرچر جو ہے تبدیل کرتا ہے یا اس کو تبدیل ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ اس کا جو اثر ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل پر دیکھا جا سکے. تابع متغیر کیا ہوتا ہے؟ وہ متغیر ہوتا ہے جو کہ تجربے کے دوران آزاد متغیر میں تبدیلی کر دینے کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، کیونکہ یہ متغیر آزاد متغیر سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال سے اکثر سے یہ سمجھاتی ہوں کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی پرسن کی ڈائٹ میں اگر ہم نے 2 ویریبلز لے لیے، ایک وٹامن سی اور ایک اس کی صحت، اگر ہم اس کو 6 منتھ تک وٹامن سی کے بغیر خوراک دیتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان دا اینڈ جو ہے اس کی صحت کے اندر جو ہے وہ کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی یا وٹامن سی کی ڈیفیشنسی پیدا ہو جائے گی. بچوں، یہ چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پر جو وٹامن سی ہے وہ ایک آزاد متغیر ہے جس کو ہم نے چینج کیا، اور صحت کا خراب ہو جانا جو کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کہلائے گا. اس طریقے سے ایکسپرٹس جو ہیں وہ بڑے لیول پر 2 بڑے ویریبلس لیتے ہیں اور ایک کو چینج کرتے ہیں اور ایک کے اندر مینیپولیشن کر کے اس کے اثرات کو دوسرے ویریبل پر جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. ایکسٹرینیس ویریبلس یا مداخلتی ویریبلس بچوں یہ ہوتے ہیں جو کہ آزاد متغیر کے ساتھ یا اس کے بغیر اس کے ساتھ مل کے یا تابع متغیر پر اثر انداز ہوتے ہیں. ان کے اندر بہت سارے ویریبلس شامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر معمول کی ذہانت ہے، کتنی جنس ہے، عمر ہے، تعلیم ہے، کیسا معمول آپ نے لیا ہے، سابقہ اس کا ایکسپیریمنٹ تھا نہیں تھا، اس وقت ماحول کے کیا حالات تھے، گرمی، شور، سردی، روشنی، ایکسپیریمنٹ کرنے کی جو جگہ تھی وہ ماحول کیسا تھا. یہ تمام جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اگر ہم قابل اعتبار نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھا معمول چاہیے ہوتا ہے، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے جو ماحول کے ویریبلس ہوتے ہیں ان کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ایز اے ایکسپیریمنٹر کام کرنا ہوتا ہے. تجربہ کار کے اندر ایکسپرٹیز موجود ہونی چاہیے، قابل تجربہ کار کو ہونا چاہیے، اور سبجیکٹ مطلب معمول 2 طرح کے معمولوں کے گروپ لیے جاتے ہیں عام طور پر تاکہ کمپیریزن ہو سکے رزلٹ کا. ایک کنٹرول گروپ، دوسرا ایکسپیریمنٹل گروپ یا تجرباتی گروپ. اب جو کنٹرول گروپ ہوتا ہے اس میں کم شرائط لاگو ہوتی ہیں. عام طور پر اس نے پریکٹیکل کے یا ایکسپیریمنٹ کے ریسرچ کے ایک پارٹ میں حصہ لینا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو فری کر دیا جاتا ہے. جبکہ تجرباتی گروپ جو ہوتا ہے اس نے مسلسل اس پہ زیادہ سخت شرائط لاگو ہوتی ہیں اور اس نے زیادہ ٹائم یا سارے کا سارا ایکسپیریمنٹ کے دوران آپ کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اپریٹس کا مطلب کیا ہوگا کہ کون سا سامان ہے جو کہ ہمیں اس ریسرچ کو پرفارم کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے، کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے یوز کرنا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم جو ہے کوئی چیز آبزرو کر رہے ہیں یا کسی چیز کا ریکارڈ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کے لیے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی ضرورت ہے. کس قسم کا سامان جو ہے وہ ہمیں درکار ہے، یعنی آلات چاہیے، کچھ دستاویزات چاہیے، یا کس طریقے سے ہم نے ایکسپیریمنٹ کو سر انجام دینا ہے، کون سا آپریٹس جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہم نے ارینج کر لینا ہے. اسی طرح سے کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ معمول کا کیا اس میں دلچسپی بھی ہے، رویہ اس کا کیسا ہے، گرمی، سردی، شور کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ادر یعنی ایکسٹرینیس ویریبلس کو. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن بھی ایک ترتیب دے لینا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کس طریقے سے اس ریسرچ کو پرفارم کرنا ہے. آیا 2 گروپ بنائے جائیں گے معمولوں کے یا ایک ہی گروپ جو ہے اس کے تھرو کام چلے گا، اور کس طریقے سے پورے کا پورا جو ہم نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے اس کو ہم تجرباتی ڈیزائن کہیں گے. یعنی تمام شرائط اور ضروریات کے مطابق ہم نے تاکہ ایک پلاننگ کر لینی ہے کہ کتنے پارٹس پر مشتمل میری ریسرچ ہوگی، کتنے پارٹس پر مشتمل یہ ایکسپیریمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اس تمام پروسیجر کو ہم تجرباتی ڈیزائن کہیں گے.